الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی اللہ کے کرم سے، اس کی عنایت سے بالکل خیریت سے. آج کی نشست میں حامیم لا ینصرون کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کچھ نئے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، پرکھیں گے، سمجھیں گے اور حقیقت کو سامنے لا کھڑا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. لیکن اس سلسلے میں کچھ مسائل ہمیں درپیش ہیں. مثال کے طور پر حامیم لا ینصرون اردو ترجمے کو لے لیجیے. کچھ ویڈیوز میں حامیم لا ینصرون کا ترجمہ کیا گیا حامیم اللہ کے سوا بریکٹس میں کوئی مددگار نہیں، اور کچھ ویڈیوز میں اس ترجمے کو رد کیا گیا اور کہا حامیم ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ ترجمہ بنتا. ایمان کے ختم ہونے کا فتویٰ، ایمان کے معلق ہونے کا فتویٰ جاری کیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو یہ کوڈ ورڈ حامیم لا ینصرون عنایت فرمایا. بطور جنگ کے دشمنوں کے خلاف ایک کوڈ ورڈ کے طور پر پیش کیا بقول ایک رائے کے. اور ترجمہ یعنی اس کا یہ بنا کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. کن کی مدد نہیں کی جائے گی؟ کفار کی مدد نہیں. جبکہ پہلے ترجمے میں حامیم بریکٹ میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، یعنی بریکٹ کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، حامیم ان کا کوئی مددگار نہیں، یا حامیم ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو فرق کیا ہے اس میں؟ فرق صرف عقل کے سمجھنے کا ہے. اب ہر ویڈیوز میں حامیم اللہ کے سوا بریکٹ میں یہ تو نہیں کہا جائے گا نا. یہی کہا جائے گا حامیم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. دونوں ترجمے ایک طرف رکھتے ہیں. حدیث کے نزدیک یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بطور جنگ کے ویپن کے خفیہ کوڈ کے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. اس ٹاپک کو ایک طرف رکھتے ہیں اور صرف اتنا بیان کرتے ہیں سینٹر آف گریوٹی کیا ہے. ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو کون مدد نہیں کرے گا؟ اللہ نہیں کرے گا. حامیم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. بات سمجھنے کی ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. بصیرت قرآن میری ترتیب دی ہوئی لکھی ہوئی کتاب، نام پڑھ سکتے ہیں آپ، نعیم حیدر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اب چند سال پہلے میں نے اسی کتاب کو ترتیب دیا، لکھا، اور تقریباً پورے پاکستان کی مین لائبریریوں میں یہ موجود ہے. اب وہاں جا کر اس کو بآسانی فری میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے مضامین کی جو فہرست ہے اس میں قرآن مجید، اللہ کی حکمیت، تخلیق انسان، شیطان، ارکان اسلام، دنیاوی اور اخروی زندگی، جنت میں لے جانے والے اعمال، دوزخ میں لے جانے والے اعمال، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالیں، نشانیاں، قسمیں، قرآنی دعائیں، رزق، موت، قیامت، حمد و نعت شریف شامل ہیں. اس کتاب کی جو خاص اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کولیکٹیولی طریقے سے
مضمون ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں قرآن مجید کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کی حکمیت بھی مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے تخلیق انسان، شیطان، جنت، دوزخ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قسمیں، یہ مختلف صورتوں مختلف آیات میں بیان کی گئی۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ میں نے تمام کی تمام آیات قرآن سے چاہے ریلیٹڈ ہے، چاہے اللہ کی حکمیت سے ریلیٹڈ ہے، تخلیق انسان سے ریلیٹڈ ہے، شیطان سے ریلیٹڈ ہے، ارکان اسلام ہے، جنت دوزخ ہے، یعنی اس طرح کے جتنے بھی ٹاپک ہیں ان تمام کی تمام آیات کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا۔ قرآن مجید کے ٹاپک میں پورے قرآن مجید سے ریلیٹڈ تمام آیات کو جمع کر دیا۔ اللہ کی حاکمیت سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات قرآن مجید مختلف جگہوں میں بیان کی گئی ہیں وہ ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے جن آیات میں شیطان کا ذکر آیا ہے اس کو ایک ہی جگہ پر بیان کر دیا۔ یہ میری یہ کاوش اب کی نہیں، یہ چند سال پہلے میں نے اس بک کو پبلش کیا اور پھر پورے پاکستان میں مین لائبریریز میں فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اب سب مل کر دعا کریں، میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہم حامیم کے مفہوم میں نہیں پڑھتے، وظیفہ ہے، جنگ کا ویپن ہے، ہم صرف یہی بیان کرتے ہیں، یہی وضاحت کرتے ہیں۔ حامیم کا سینٹر آف گریوٹی ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ جب تک ہم اس سینٹر آف گریوٹی کی پرستش نہیں کریں گے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں جگائیں گے، اللہ کی ذات میں فنا فی اللہ باقی باللہ نہیں ہو جائیں گے، تو کوئی مسئلہ حل ہونا ہی نہیں، کوئی ایشو سالو ہونا نہیں۔ تو مین چیز ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اجاگر کیجیے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پروان چڑھائیے، اس کی یاد میں فنا ہوئیے، ہر لمحہ ہر آن اسی کو سینٹر آف گریوٹی بنائیے۔ اب حامیم لا ینصرون کے وظیفے کو بیان کرنے سے پہلے، ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنے گربان میں جھانک لیتے ہیں، اپنی اوقات، اپنی ویلیو کو پرکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ان ٹچ رہیے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ شیطان آپ کو یہاں سے بھگانے کی بڑی کوشش کرے گا، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے، اور ذرا سمجھ لیجئے کہ ہم ہیں اصل میں کیا۔ چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ اس ملک کا حکمران ہے، جو کچھ بھی ہے، دنیا کا حکمران ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، ہم ہیں اصل میں کیا، ہماری اپنی ویلیو ہے کیا، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسی کتاب میں نے چند باتیں ڈسکس کی ہیں، اس کو ذرا مل بیٹھ کے ذرا اس پر غور کر لیں، اس کو پرکھ لیتے ہیں، ذرا سمجھ لیتے ہیں، ذرا آئیے میرے ساتھ اس کو ذرا سن لیتے ہیں۔ اے نادان انسان، وجود رب تعالیٰ سے انکار تو کیے بیٹھے ہو، وجود رب تعالیٰ سے انکار تو کیے بیٹھے ہو، عجب انسان ہو خود کو تباہ کیے بیٹھے ہو، ہزاروں نعمتیں کھا کر یہ ناشکری کیسی، وفا سے بے وفائی کیے بیٹھے ہو، فقط ایک ناپاک قطرہ ہے کل اوقات تیری، انسان تیری تو اوقات یہ ہے، فقط ایک ناپاک قطرہ ہے اوقات تیری، پھر بھی مغروری کی یہ انتہا کیے بیٹھے ہو، مانگ اس سے جو دیتا ہے بن مانگے، مانگ اس سے جو دیتا ہے بن مانگے، تم خود کو جھوٹے خداؤں میں الجھائے بیٹھے ہو، تم خود کو جھوٹے خداؤں میں الجھائے بیٹھے ہو، ایک سجدہ شکر میں دین و ایمان چھپے ہیں، اس حقیقت سے خود کو انجان کیے بیٹھے ہو، اس حقیقت سے خود کو انجان کیے بیٹھے ہو۔ رحمت خداوندی تو بہت وسیع ہے اے دوست، رحمت خداوندی تو بہت وسیع ہے اے دوست،
ہائے افسوس تم پھر بھی مایوسی کا سما کیے بیٹھے ہو۔ حرص و ہوس، لالچ و فریب کے کھیل کو اب چھوڑ دے، ناشکری اور کفر کی عادت کو اب چھوڑ دے، دربار رب تعالیٰ میں خالی ہاتھ حاضر ہو جا، دربار رب تعالیٰ میں خالی ہاتھ حاضر ہو جا، دین و ایمان کی دولت بھر کر ندامت کے آنسو بہا جا، ندامت کے آنسو بہا جا۔ کلمہ اللہ کے پڑھنے میں کئی راز چھپے ہیں، خوشی اور بلندی کے درجات چھپے ہیں، کفر و بت پرستی کی عادت کو چھوڑنا ہوگا، ذکر اللہ ہو ہر دم لبوں پہ اپنے سجانا ہوگا۔ کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے، نماز پنجگانہ کی ہر روز ادائیگی کا ہے۔ تم نے پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا ہوگا، خلوص دل سے مومن خود کو بنانا ہوگا۔ روزہ حج و زکوٰۃ بھی فرائض میں شامل ہیں تیرے، حقوق اللہ سے لے کے حقوق العباد بھی فرائض ہیں تیرے، ان فرائض کو ہر صورت پورا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان ثابت کرنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی صرف چند روزہ ہے، عبادت کر لے کہ یہ نجات دہندہ ہے۔ وجود رب تعالیٰ سے انکار تو کیے بیٹھے ہو، جب انسان ہو خود کو تباہ کیے بیٹھے ہو۔ تو دوستو، اوقات ہماری صرف ایک ناپاک قطرہ ہے، بڑے بڑے دعووں کا ہم شکار ہیں، خوش فہمیوں کے لمبے لمبے جال بن رہے ہیں، مغروری اپنے انتہا کو چھو رہی ہے، ظلم کی بلندیوں کو پار کر چکے ہیں۔ وہ کوئی لمحہ ہی نہیں جس میں ہم نے گستاخی خداوندی نہ کی ہو، خدا کے اصولوں کے خلاف نہ چلے ہوں، خدا کی نافرمانی نہ کی ہو۔ پھر کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، وہ ایسا شو منتر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جو کریں فوری اسی ٹائم اسی لمحے ہمارا کام ہو جائے۔ جب ہمارا کام ہو جائے پھر ہم نے نہ خدا کو یاد کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی اچھے کام کرنے ہیں، وہی پرانی روٹین پر آنا ہے، پرانے کام کرنے ہیں اور اسی کاموں میں مگن رہنا ہے، موت تک اسی کاموں میں مصروف عمل رہنا۔ جب تک اللہ کی محبت دل میں کریٹ نہیں کریں گے، جب تک سینٹر آف گریوٹی اللہ کی ذات کو نہیں بنائیں گے، جب تک اسے پوجیں گے نہیں، اس کی پرستش نہیں کریں گے، اس کو ویلیو نہیں دیں گے، اس کی محبت میں فنا نہیں ہوں گے، ہر آن اس کو یاد نہیں رکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ حمیم لا ینصرون کو اگر وظیفے کے طور پر آپ نے کرنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں، جن جن مسائل کا میں شکار ہوں ان سے میں نکل جاؤں، یہ وظیفہ کروں اور فوری طور پر اس کا اثر بھی ہو جائے، تو سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے، اللہ سے محبت کو کریٹ کرنا ہے، اللہ کی محبت میں فنا ہونا۔ جب آپ یہ کام کریں گے اللہ کو رحم آئے گا، اللہ قریب ہوں گے، اللہ آپ پر شفقت برتیں گے، آپ پر رحم کھائیں گے اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا۔ پنجگانہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے، ادائیگی کے نیت سے جب آپ مسجد میں جائیں وہاں 10-15 منٹ پہلے پہنچ جائیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے ایک تسبیح حمیم لا ینصرون، حمیم لا ینصرون، حمیم لا ینصرون کی پڑھنی ہے۔ قریباً 40 دن تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، جاری کرنا ہے۔ ہر نماز سے پہلے ایک تسبیح اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے ڈیلی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے حسب توفیق جتنا آپ سے ہو سکے اپنی خیرات کرنی ہے، غریبوں میں کچھ بانٹ دینا ہے، کچھ پیسے تقسیم کر دینے ہیں، کچھ گھر میں کوئی چیز پکا کر غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ لیکن جو روٹین آپ نے ڈیلی اور ان کمنگ لائف میں آنے والے تمام زندگی میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے روز یہ باجرہ ہے، یہ باجرہ ہے، اس باجرے کو آپ نے پرندوں میں روز بروز ہر صورت جتنا آپ سے توفیق ہو سکے روز تا زندگی آپ نے یہ باجرہ ضرور ڈالنا ہے۔ اس کا زبردست اثر ہوتا ہے، پرندے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ نے
پنجگانہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، ریگولر طور پر اپنے نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ اپنے وظیفہ کرنا ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جائے، آپ کا کام ہو جائے، تو پھر حسب توفیق جو کچھ آپ سے ہو سکے آپ نے پکا کر آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، غریبوں میں بانٹ دینا ہے۔ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جتنے آپ کی توفیق ہو سکے آپ ڈیلی بنیادوں کے اوپر روز اپنے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، باجرہ پرندوں کو کھلانا ہے۔ یہ آپ کی روٹین ہونی چاہیے۔ صبح نماز کے بعد جب آپ واک پر نکلیں تو باجرہ ساتھ لے لیں، جگہوں پر جہاں پرندے ہوں وہاں پر آپ باجرہ ڈال دیں، پھر واپسی پر آتے ہوئے دیں چند پیسے کے خیرات نکال لیں۔ اللہ انشاءاللہ ان کاموں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے کاموں میں نکلتا ہے میں پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ اللہ کو اپنی یادوں کا محور بنائیں، اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، پرندوں کو باجرہ دیں گے، اللہ خوش ہوگا اور آپ پہ عنایت کرے گا، آپ پر رحم کھائے گا، آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ جیسے آپ کے مسئلے حل ہوں گے تو آپ سرخرو ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میرے نسخے، اس میرے تجربے اپنے سینٹر آف گریوٹی میں قید کر لیجئے کہ یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر دم یاد کرنا ہے، ہر وقت یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت صرف ایک ہی شخصیت ہونی چاہیے، صرف ایک ہی پرسنالٹی ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک۔ یہ کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے نہیں حل ہوتے، اور پھر آپ کی پرواز بھی ماشاءاللہ بہت بلند ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔